السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی ثاقب حیات نے شیئر کی ہے۔ ثاقب کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور میں ادھر فیصل آباد میں ایک پیٹرول پمپ پر جاب کرتا ہوں، اور میں اکثر رات کو لیٹ فارغ ہوتا ہوں۔ لیٹ نائٹ میری ڈیوٹی رہتی ہے، 12 بجے کے بعد باقی جو نائٹ شفٹ کے لڑکے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں فیصل آباد سے آگے ایک جگہ ہے جس سٹی کا نیم وہ سمندری بتا رہے ہیں، ادھر کا رہنے والا ہوں۔ ادھر میں جاتا ہوں موٹر سائیکل پر اپنی جاب کے ختم ہونے کے فوراً بعد۔ کچھ دنوں سے جب میں وہاں سے گزرتا تھا واپس جانے کے لیے، تو مجھے میرے پیچھے سے ایک گھوڑا سوار کی آواز آتی تھی، جو کہ بہت پیٹرول پمپ کے جو آنر جلدی چھٹی چاہیے، کیونکہ وہ گھوڑا سوار مخصوص اسی ٹائم پر، چاہے مجھے ایک گھنٹہ لیٹ ہو یا 2 گھنٹے، وہ چیز ضرور میرے پاس سے گزرتی ہے۔ ابھی تو وہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے رہی، لیکن آئی تھنک وہ مجھے کوئی نقصان بھی دے سکتی ہے۔ پتہ نہیں وہ گھوڑا سوار آخر ہے کون۔ جو میرا آنر تھا وہ بالکل اس بات پر راضی نہیں تھا، اور وہ اپنی بات پر بس ضد تھا۔ وہ مجھے اسی ٹائم پر چھٹی دیتا تھا جو میری ٹائمنگ تھی۔ اب ایک دفعہ میں وہاں سے پھر گزر رہا تھا، اور دوسری بات یہ کہ میں چاہے روٹ چینج کروں یا نہ کروں، وہ چیز میرے پاس سے ضرور گزرتی تھی۔ اس دفعہ میں نے اپنے روٹ کو چینج کیا اور ایک اور روڈ سے سمندری والی سائڈ پر چلا گیا، تو وہ گھوڑا سوار بالکل میرے سامنے آ گیا، اور آ کر اس نے میرا راستہ روک لیا۔ میرا راستہ روکنے کے بعد وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور بالکل میرے قریب آ گیا۔ اس کا جو چہرہ تھا وہ نہایت خوفناک تھا، اس کے منہ سے باقاعدہ آگ نکل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میرے ہاتھ سے موٹر سائیکل نیچے گرا اور میں خود بھی وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں موٹر سائیکل میرے اوپر گر گیا تھا، جس کی وجہ سے ثاقب کہتے ہیں کہ ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی۔ صبح وہاں کے جو لوگ تھے جو وہاں سے گزرتے تھے، انہوں نے ثاقب کو دیکھا اور انہوں نے ان کو اٹھا کر مقامی ہاسپٹل لے گئے، ساری بات ان سے پوچھی۔ تو ثاقب کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، وہاں پر ایک بزرگ شخص تھا جس کو میں نے دیکھا اور ان کو یہ ساری بات بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس سمندری کے راستے میں بہت قدیم زمانے سے ایک جن ہے جو کہ ادھر سے گزرتا ہے، جس کو وہ دیکھ لیتا ہے وہاں سے گزرتے ہوئے، اس کو وہ پھر تنگ کرتا ہے، باقاعدہ اس کے اوپر وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کی وہ جس ٹائم پر آتا ہے وہ یہی ٹائم ہے جس ٹائم پر تم ادھر سے گزرتے تھے، اس کی نظر تم پر پڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے، تمہیں ڈرا رہا ہے۔ اب تمہیں اس کے لیے کوئی کالا علم والے بابے کے پاس جانا پڑے گا، وہی کالے علم کا جو ماہر ہوگا وہی تمہاری اسے جان چھڑوا سکتا ہے۔ انہوں نے ثاقب کہتے ہیں کہ میں کسی کالے علم والے بابا کو نہیں جانتا تھا، میں بہت پریشان تھا۔ خیر، اب میں نے ان بابا جی سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی سجیشن دیں، میں کس کے پاس جاؤں۔ انہوں نے فیصل آباد میں ایک کالے علم کے ماہر شخص کے پاس مجھے لے گئے، اور وہاں جا کر ہم بیٹھ کے
انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز تمہیں نظر آئی ہے یہ ایک بھٹکتی بری آتما ہے جسے پیچھا چھڑوانا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں کافی تردد کرنا پڑے گا، موت کے منہ میں ہار ڈالنا پڑے گا۔ اب ثاقب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب میں وہ راستہ چھوڑ دوں گا تو وہ چیز مجھے تنگ نہیں کرے گی۔ اور انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چیز تمہیں تنگ کرے گی، وہ چیز تم پر حاوی ہوگی۔ جب تم ادھر سے نہیں گزرو گے تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے گھر تک آ جائے گی، اور ایسی مخلوقات اکثر بچوں کو نقصان دے دیتی ہے۔ ثاقب کہتے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ 8th کلاس میں پڑھتا ہے، میں بہت ڈر گیا۔ میں نے کہا مجھے بتائیں، میں اپنے بچوں کے لیے کسی بھی طرح کا کام کر سکتا ہوں۔ میں چلا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا گوشت ہے، اس بڑے گوشت کو لینے کے بعد تم نے رات کو جو شرٹ پہن کر سونی ہے اس کے بیچ میں اس گوشت کو لپیٹ کے اچھی طرح، اور جس راستے سے تم گزرتے ہو اس راستے پہ تم نے اس کو رکھ دینا ہے۔ بس تمہارا اتنا سا کام ہے، چاہے اس ٹائم وہ مخلوق ادھر موجود ہے یا نہیں۔ ایسے ہی کیا انہوں نے، لیکن اس کے لیے ایک اور گہری شرط یہ بابا جی نے رکھی تھی کہ تم نے اپنے دائیں بازو پر ایک کٹ لگانا ہے اور اس خون کو بھی اس گوشت کے اندر شامل کر دینا ہے۔ اب ثاقب کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میرے ساتھ جو بزرگ گئے تھے میں نے ان سے کہا کہ یہ مجھے کہاں لے آئے ہیں، کس چکر میں پھنسا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ تمہیں جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرو۔ خیر میں نے ان کی بات کو مانا، ویسے ہی کیا۔ ویسے کرنے کے بعد مجھے جب ادھر میں نے یہ سب کچھ کر لیا، یہ کرنے کے بعد میں نے فوراً جا کر غسل کرنا تھا گھر۔ میں نے جا کر غسل کیا اور نیکسٹ ڈے میں اسی کالے علم کے ماہر شخص کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب تمہیں 3 دن اسی گھر میں یعنی میرے پاس قید رہنا ہوگا، تمہیں بالکل نہیں ادھر سے ہلنا جلنا ہوگا۔ اگر تمہیں اس مسکن سے باہر نکلو گے تو وہ چیز تمہیں نقصان دے دے گی۔ 3 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس۔ خیر 3 دن کی بات تھی، میں نے اپنے آنر کو کال کیے بنا اپنی ڈیوٹی کو داؤ پہ لگایا اور 3 دن ادھر ہی رہا۔ تیسرے دن انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ 3 دن مجھے ادھر رکنے کا کیوں کہا تھا اور کیا وجہ تھی؟ وہ جو گوشت جس کے اوپر میں نے اپنے جسم کا خون ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا یہ اس لیے کہ ایک تو تمہارے پہنے ہوئے کپڑے جو کہ تم پہن کر سوئے تھے رات کو، اس میں تمہارے جسم کی خوشبو تھی، اور گوشت بڑا اس لیے دیا تھا کہ ایسی چیزیں بڑے گوشت کے بعد ہی جان چھوڑتی ہیں، اور خون کے کچھ قطرے اس لیے اس گوشت پہ ڈلوائے تھے کہ ایسی مخلوق بے وقوف بھی بہت ہوتی ہے، ان میں بالکل عقل نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھے گی کہ تم مر چکے ہو۔ تمہارے جسم کے کپڑے اور تمہارا خون اور تمہارے جسم کے کپڑوں میں جو خوشبو آئے گی وہ یہی سمجھے گا کہ تم مر چکے ہو۔ اب وہ تمہارے پیچھے کبھی نہیں آئے گا۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو وہ تمہیں جان سے مار دیتا، تمہارے بچوں کو، تمہاری بیوی کو۔ اس کے بعد ثاقب کہتے ہیں کہ وہ جاب بھی چلی گئی 3 دن کی چھٹی کے بعد۔ الحمدللہ میرا اپنا جنرل سٹور ہے اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں بہت خوش ہوں، اور اس برے واقعے کو ایک بھیانک خواب سمجھ کے بھول گیا ہوں۔ آپ کے چینل کی سٹوریز کو سنتا ہوں تو اپنی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو یہ کہانی تھی ثاقب کی، اور ثاقب کا یہ میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ بالکل بھی اکیلے نہ نکلا کریں اس طرح رات کے ٹائم۔ ایسے کام کرنے سے بہت زیادہ پرابلم آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے، بہت سی چیزیں آپ کے اوپر حاوی ہو سکتی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے وکاس نے UK سے۔ وکاس کہتے ہیں کہ ان کا ایک فرینڈ تھا جو کہ آزاد کشمیر میں رہتا تھا۔ اس کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، کوئی بزنس نہیں تھا، تو اس کے ایک دوست نے یہ مشورہ دیا کہ تم بکریوں کا کام کرو، ویسے بھی یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمہیں اس کام میں برکت بھی پڑے گی، بکری کو رکھنا یہ سنت ہے۔ انہوں نے بکری کو رکھ لیا اور ڈھیر ساری بکریوں کو رکھ لیا، بکرے رکھ لے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فارم ہاؤس بنایا جہاں بکریاں اور بکروں کو رکھا جاتا تھا۔ اب کام اس کا اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک لڑکا آیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ میرے 2 بکرے غائب ہو چکے ہیں اور تم نے کیا دیکھے ہیں وہ ادھر آئے ہیں؟ جو وکاس کا فرینڈ تھا اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس کے بعد وہ لڑکا بھاگتا ہوا نہر کی طرف گیا۔ جیسے وہ نہر کی طرف گیا تو دریا کی طرف، ان کے ادھر گھر کے قریب دریا تھا،
دریا کے پاس جیسے ہی وہ گیا تو اس کو اپنے دونوں بکرے وہیں کھڑے ہوئے نظر آئے۔ اس نے ان بکروں کو پکڑا اور ان کو لے گیا اپنے ٹھکانے پر جہاں اس نے ان کو رکھا ہوا تھا۔ ابھی وہ ان بکروں کو لے کر گھر پہنچا ہی تھا اس جگہ پر، تو اس کے سامنے اس کے وہی 2 بکرے آلریڈی کھڑے ہوئے تھے، اور جو اس کے ہاتھ میں تھے ان کا چہرہ نہایت خوفناک ہونے لگے۔ وہ ان کو دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے ویسے ہی ان بکروں کو ادھر ہی چھوڑ دیا۔ وہ بکرے بھاگتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس کو یہ سارا واقعہ بتایا، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ جو تم نے دریا کے پاس سے بکرے پکڑے تھے وہ بکرے نہیں تھے، وہ جن تھے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم بچ گئے ہو۔ اب تم اپنے بکروں والی جگہ پر اس تعویذ کو لگا دو، نہیں تو وہ تمہارے سارے بکریاں اور بکرے کھا جائے گا۔ پھر انہوں نے وہ تعویذ ادھر لگا دیا اور اب وہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خوفناک واقعہ جو کہ بکرے ادھر میرے ہاتھ میں تھے اور سامنے بھی وہ کھڑے تھے، نہایت خوفناک واقعہ تھا جس کو میں بھول نہیں سکتا کبھی بھی۔ یہ ایک سٹوری تھی وقاص کی جو انہوں نے UK سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانی ہے۔ اب لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کل آپ کے ساتھ پرکاش کے ایک دلچسپ سٹوری ہے جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی ہے، ایک بہت خوفناک کہانی جو کہ آپ سننے والے بہت ڈر جائیں گے اس سٹوری کو سن کر۔ کل کی ایپیسوڈ بالکل بھی مس مت کریے گا۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے، اپنے والدین سے بہت محبت اور پیار کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں اور کسی کو دھوکہ مت دیں۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور 5 ٹائم نماز پڑھیں اور قرآن پاک اور درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اور میرے چینل کو جس طرح آپ سپورٹ کریں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ کی سپورٹ میری بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانی ہے ڈسکرپشن باکس میں مینشن میرے ای میل ID اور Facebook ID پر شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے والدین کا اور اپنے تمام گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔